بھائی طارق وارث ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بھائی جی، ہم تو اپنے پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس یعنی تمام صحائف، توریت اور اناجیل اور خطوط اور مکاشف سب کچھ خداوند کی طرف سے الہامی کتاب ہے۔ لیکن دوسرے فیتھس رکھنے والے لوگ جو ہیں، جو ڈیفرنٹ فیتھ رکھتے ہیں، نان کرسچنز جو ہیں، وہ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں کتاب مقدس کے اوپر اور اس کے اندر موجود کانٹینٹس کے اوپر کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ اس کی کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے کہ یہ ایک مستند کتاب ہے اور یہ الہامی کتاب ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے اور ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسیحی جو ہیں ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ ہمیں اس پروگرام کے توسط سے آپ سے جاننا ضرور ہے کہ بائبل مقدس جو کہ ایک الہامی کتاب ہے، وہ کیسے الہامی کتاب ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے اس کو اٹھایا۔ بائبل مقدس کے تعلق سے اکثر اس کے الہامی ہونے پر سوال اٹھایا جاتا ہے اور اس کے تبدیل کیے جانے پر۔ لفظ بائبل جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے ببلوس، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ببلیا، یہ اس سے ماخوذ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے کتابیں۔ بائبل مقدس ویسے تو ایک کتاب ہے لیکن در حقیقت یہ 66 کتابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ ایک مقدس منی لائبریری ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں پرانا عہد نامہ یا اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور نئے حصے کو دوسرے حصے کو ہم کہتے ہیں نیا عہد نامہ یا نیو ٹیسٹامنٹ۔ پرانے عہد نامے میں 39 کتابیں ہیں اور نئے عہد نامے میں 27 کتابیں ہیں، اور ان کو ملا کر بائبل مقدس 66 کتابوں پر مشتمل ایک منی لائبریری ہے، جس کے بارے میں مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ خدا کے پاک روح کے الہام سے لکھی گئی ہے۔ اگر آپ پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں پولس بیان کرتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، اور وہاں وہ بالخصوص پرانے عہد نامے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں ہی خدا کے پاک روح کے الہام سے ہیں، اور الہام کے لیے جو لفظ یونانی میں استعمال ہوا ہے نئے عہد نامے میں، اس کا لفظی مطلب ہے خدا کے دم سے، خدا کے سانس سے۔ جس طرح سے انسانی زندگی کا وجود تب تک قائم رہتا ہے جب تک اس میں سانس ہو، اسی طرح بائبل مقدس میں پائی جانے والی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے، جو حکمت کا کلام ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ خدا کے روح، اس کے سانس، اس کے دم سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور پھر پطرس کے خط میں یہ ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جو کلام ہے، جو بائبل ہے، جو نبیوں کی باتیں ہیں، یہ خدا کے روح کی قدرت سے لکھی گئی ہیں۔ اور یہاں پر ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، تو اس تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ لوگوں کی زندگیوں پر بائبل کے اثر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں بائبل تبدیل نہیں ہوئی ہے بلکہ بائبل تبدیل کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، بہت خوشی۔ اور ایسی بہت سی گواہیاں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو پہلے بائبل کے مخالف تھے۔ ایک اور جو ہے غیر مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جس نے تحقیق کا آغاز کیا کہ وہ علمی اور تحقیقی اعتبار سے یہ ثابت کرے کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسیحی ہو گیا، اور اس نے کہا بائبل تو تبدیل نہیں ہوئی لیکن میں اس کے زندگی بخش کلام کے وسیلے سے تبدیل ہو گیا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ جب ہم اسکالرلی انداز میں اس سوال کو پرکھیں تو اس کے تعلق سے 4 پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2 پوائنٹس ہیں جن کو میں انٹرنل ایویڈنس، اندرونی شہادت کے اعتبار سے پیش کروں گا،
اور 2 پوائنٹس ایکسٹرنل ایویڈنس خارجی شہادت کے اعتبار سے پیش کروں گا کہ کیسے بائبل تبدیل نہیں ہوئی بلکہ بائبل آج بھی خدا کا مستند، زندہ، با اختیار اور قابل اعتبار کلام ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلا پوائنٹ اندرونی شہادت سے کے تعلق سے یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک 66 کتابیں ہیں، اور ان 66 کتابوں کو تقریباً 1500 سے 1600 سال کے عرصے میں 40 افراد نے روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی سے لکھا ہے۔ ان میں بادشاہ بھی شامل تھے، چرواہے بھی شامل تھے، نبی بھی شامل تھے، رسول بھی شامل تھے، اسکالرز بھی شامل تھے، اس کے علاوہ ٹیکس کلیکٹر بھی شامل تھے، اور ان 40 لوگوں نے 3 زبانوں میں اس کتاب کو لکھا۔ سب سے زیادہ عبرانی زبان میں، پھر اس کے بعد یونانی زبان میں، اور دانیل اور مرکز کی کتاب کی چند آیات ارامی زبان میں لکھی گئیں جو یسوع مسیح کی مادری زبان تھی۔ 3 زبانوں میں لکھی جانے والی یہ کتاب 40 افراد نے اس کو لکھا ہے۔ 1500 سے 1600 سال لگے، دنیا کے مختلف حصوں میں رہ کر انہوں نے لکھا، جب وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود پیدائش سے مکاشفہ تک آپ کو بائبل کے پیغام میں ہم آہنگی نظر آتی ہے، مطابقت نظر آتی ہے جو ہے، اور وہ پیغام یہ ہے خدا کی نجات کا پیغام، بادشاہی کی خوشخبری کا پیغام۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انسان کی سوچ کی ایجاد اور تخلیق ہوتی اور انسانوں کی حکمت عملی کے نتیجے میں یہ کتاب لکھی جاتی تو ہمیں ان 66 کتابوں میں یہ جو ایک زنجیر ہے جس کی کڑی سے کڑی مل رہی ہے، ایک کتاب اس کے بعد لکھی جانے والی کتاب کے پیغام کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ فلو، یہ بہاؤ جو بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے خدا کی نجات کے منصوبے کا ظہور اور مکاشفہ اس قدر خوبصورت، ہم آہنگ اور ہارمونیس انداز میں نظر آتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بائبل خدا کا الہامی اور لا تبدیل کلام ہے۔ بے شک۔ یہ ہے انٹرنل ایویڈنس، اندرونی شہادت کا پہلا نقطہ۔ دوسری جو بات اندرونی شہادت کے تعلق سے وہ ہے یسوع مسیح کی زندگی میں پرانے عہد نامے کی پیش گوئیوں کی تکمیل۔ کئی لوگوں نے جو ہے ویسٹرن جو ہے اسکالرشپ میں اس پر جو ہے تحقیق کی ہے کہ کہیں یہ جو پیش گوئیاں جن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، پھر زبوروں میں، پھر سیموئل کی کتاب میں، پھر یسایہ کے صحیفے میں، یرمیہ کے صحیفے میں، ملاکی کی کتاب میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسیحیوں نے ان پیش گوئیوں کو اپنے سامنے رکھ کر یسوع مسیح کی زندگی کو اس انداز میں لکھنے کی کوشش کی کہ ایسا لگے کہ یہ پیش گوئیاں جو ہیں اس کی زندگی میں پوری ہوئیں۔ لیکن جب اس پر تحقیق کی گئی، اس میں کئی ایسی کتابیں ہیں نیو ٹیسٹامنٹ سٹڈیز میں جو آپ کو مل سکتی ہیں، تو پتہ چلا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس کی جو پروبیبلٹی ریشو ہے وہ اس قدر کم ہے کہ ان کو جو ہے ان کا گٹھ جوڑ کیا ہو گیا ہو۔ 750 سال پہلے یسایہ کی گئی پیش گوئیاں جب یسوع کی پیدائش اور اس کی موت میں ہمیں پوری ہوئی نظر آتی ہیں، پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ بائبل الہامی اور لا تبدیل کلام ہے۔ آمین۔ خارجی شہادت کے اعتبار سے 5000 سے زیادہ ہمارے پاس یونانی زبان میں نئے عہد نامے کے نسخے ہیں، اور نیا عہد نامہ لکھا ہی یونانی زبان میں گیا تھا۔ جب آپ ان نسخوں کو جو شروع کی صدیوں میں سے ہیں آج کی بائبل سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ اس بات پر یقین کرنے کے علاوہ اور کسی دعوے کا چارہ آپ کے پاس نہیں رہتا کہ بائبل خدا کا لا تبدیل کلام ہے۔ آج کی جو بائبل
اور شروع کی صدیوں کی لکھی گئی یونانی زبان میں بائبل، ان میں آپ کو جو ہے مطابقت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آخری خارجی شہادت کے تعلق سے بات، اس پروگرام میں ہمارے پاس ٹائم کم ہے، یہ اتنا اچھا ٹاپک ہے، جی چاہتا ہے میں بولتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت جس کا ذکر آپ کو چاروں اناجیل میں ملتا ہے۔ پہلی صدی میں یسوع مسیح کو یروشلم شہر میں مصلوب کر دیا گیا۔ آپ کو یوسیفس، جو انگریزی میں اسے ہم جوسیفس ہسٹورین کہتے ہیں، یہ ایک جوئش، ایک یہودی تاریخ دان تھا اور یہ مسیحی نہیں تھا، اس نے مسیح کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کی پہلی صدی کی تاریخ کی کتابوں میں آپ کو یسوع مسیح کے یہودیوں کے ہاتھوں مصلوب کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک رومن ہسٹورین تھا جس کا نام ٹیسیٹس تھا، وہ بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو رومی حکمرانوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ تھیلس ایک گریک ہسٹورین تھا، وہ ذکر کرتا ہے کہ جس دن یسوع مسیح مصلوب ہوئے اندھیرا چھا گیا۔ سو یہ لوگ مسیحی نہیں ہیں۔ جوسیفس، ٹیسیٹس، تھیلس، ان کا تعلق پہلی اور دوسری صدی سے ہے۔ یہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مصلوب ہوا، اور وہی گواہی آپ کو اناجیل میں ملتی ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل سے باہر بھی اس عہد کی تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ یسوع کی مصلوبیت کا جو دعویٰ ہے مسیحیوں کا وہ سچا ہے، اور وہ مرا نہیں رہا بلکہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔